جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر، متعدد بار قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، لیاقت بلوچ صاحب۔ آج وہ 89 نیوز کے دفتر تشریف لے کے آئے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایک افتتاح ہوا جی ایک نئے چینل کا۔ لیاقت صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ایک نئے چینل میں کیا چیز کو آپ سمجھتے ہیں پروموٹ کیا جائے، اور کس طرح لوگوں کے لیے ایک بہتری کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں 89 نیوز چینل کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو میڈیا کی بے پناہ اہمیت بھی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ جہاں مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہی چل سکتا ہے جس کا معیار اچھا ہوگا، اور جو زیادہ مستند طریقے سے کام کرے گا، اور لوگوں کا اعتماد اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ سچائی لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ پھر الیکٹرانک میڈیا اس وقت محض ایک روایتی چیز نہیں رہا، اس میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کی اور کئی پہلو بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ بھی 89 جو چینل ہے، یہ اپنے معیار اور اپنی تحقیق اور سچائی کی تلاش میں لوگوں کو ایک بہتر چیزیں مہیا کریں گی۔ دوسرا، جو جدید دور کے اور ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے، اس کے مطابق یقینی طور پر یہ چینل کی ٹیم جو ہے اس طرف بھی متوجہ ہوگی، تاکہ ریچ زیادہ ہو، لوگوں تک زیادہ بات پہنچے، اور لوگوں کے پاس زیادہ آگاہی ہو، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، اور لوگ ڈیجیٹل چیزوں کے ساتھ زیادہ جڑ گئے ہیں۔ اب جس قدر بھی جو چینل بھی زیادہ بہتر طریقے سے اس چیلنج کو قبول بھی کرے گا اور اس سے عہدہ برا بھی ہوگا، تو وہ یقینی طور پر چینل کی کامیابی اور لوگوں تک زیادہ رسائی کا ذریعہ بنے گا۔ تو بہرحال میں 89 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اچھی توقعات کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک نئے چینل کے ذریعے سچائی کو تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ جی بڑی اچھی بات کی آپ نے، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ہم بھی آپ کو بتائیں جی، ہم بھی اس سلوگن کے ساتھ آئے ہیں کہ خبر میں دم، سچ کی لگن کے ساتھ۔ لیکن اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا ابھی اجتماع ہوا ہے، اس میں نظام بدلوں کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے تحریک چلانے کی بھی بات کی گئی ہے، تو کب سے یہ تحریک چلا رہے ہیں؟ تحریک کے اندر کیا آپ نے اپنے گولز رکھے ہیں؟ کوئی شہر بند کرنا ہے، احتجاج ہے، دھرنا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ جماعت اسلامی کا اجتماع عام بڑا ہی فقید المثال اور پاکستان کی سیاسی دینی تاریخ کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، پرامن تھا، جذبوں والا تھا۔ خواتین کی، نوجوانوں کی، عوام کی بہت بڑی تعداد اس میں شریک تھی۔ گریٹر اقبال پارک جو بہت وسیع علاقہ ہے، وہ بالکل اس کا دامن تنگ ہو گیا تھا۔ ہمیں بادشاہی مسجد بھی لینا پڑی، گردوارے کا بھی جتنا علاقہ ہے وہ بھی ہمیں لینا پڑا، اس کے باوجود بھی جگہ کی کمی تھی۔ لیکن الحمدللہ جماعت کی جو ایک تنظیم ہے، تربیت ہے، ملک بھر میں سے آنے والے جو مرد و خواتین تھے، نوجوان تھے، انہوں نے ہر مشکل کو برداشت کیا، لیکن اس اجتماع کو کامیاب کیا ہے۔ اس اجتماع کا سلوگن بدل دو نظام ہے۔ بظاہر ملک میں آئین موجود ہے، انتخاب موجود ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، حکومتیں موجود ہیں، فوج بھی اپنا کام کر رہی ہے، بیوروکریسی بھی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ بھی عوام میں اعتماد کی شدت سے کمی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک جو کانفیڈنس ہے وہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نہ نظریے کی کوئی اہمیت ہے، نہ آئین کی کوئی بالادستی ہے، اور نہ ہی عوام کا جو حق انتخاب کی صورت میں ہے اس میں کوئی شفافیت اور غیر جانبدار کی کوئی حیثیت ہے۔ طاقت کے ذریعے ہر چیز کی جا رہی ہے، اسی لیے بیوروکریسی تباہ ہے، تھانے تباہ ہیں، کچہریاں تباہ ہیں، پٹوار خانوں سے کوئی لوگوں کا حال نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ مسلسل زیادتی ہے۔ پھر قرضوں کا انبار ہے،
عیاشیاں بڑھ گئی ہیں، کرپشن بڑھ گئی ہے، مفت خوری بڑھ گئی ہے، اور بگڑا اشرافیہ جو ہے وہ کسی چیز کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان معاملات میں ہم دیکھیں جو بظاہر پاپولر پارٹی ہے وہ تو صرف اپنے ایک مسئلے میں الجھ گئی ہے، اس کو پاکستان کے کسی اور مسئلے سے کوئی سروکار نہیں، اور جو حکومت میں پارٹیاں موجود ہیں وہ اسی چیز ہی پر اکتفا کر رہی ہیں کہ جیسے تیسے، چاہے وہ فارم 47 ہے یا کوئی حربہ ہے، اس کی بنیاد پر وہ حکومت لے کر بیٹھے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بدل دو نظام محض ایک نعرے سے تو ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ایک وسیع جد و جہد کی ضرورت ہے۔ حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان نے آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا ہے، تو اس کے پہلے مرحلے میں انشاءاللہ ہم پنجاب میں بلدیات کے نظام کو بااختیار بنانے، پنجاب میں بلدیات کے نظام کو جماعتی بنیادوں پر لانے، اور ضلعوں، میٹروپولیٹن کارپوریشن اور بڑے شہروں کی کارپوریشنز کی بحالی کی جد و جہد کریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو بلدیاتی ایکٹ بنایا ہے یہ کالا قانون ہے، عوام سے حق چھینا جا رہا ہے، منتخب اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بیوروکریسی جو ہے کہ اس میں بالادست کی جا رہی ہے۔ تو 7 نومبر کو پورے ملک میں جو ہے، خاص طور پہ پورے پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے بھی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی اور بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے بھی بڑے مظاہرے ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب خطاب کریں گے اور پنجاب کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر وہ براہ راست امیر جماعت کا خطاب سن سکیں گے، اور اس کے بعد کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اچھا لیاقت صاحب، اینڈ میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ لوگ تو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، جہاں آپ 26ویں اور 27ویں کی بات کر رہے ہیں وہاں تو 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، یہ جو پارلیمانی زبان میں اور لیجسلیشن کے پورے پروسیس میں ایک لفظ بدنیتی میلافائڈ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھی بلا ضرورت ترامیم کی جاتی ہیں، اور بااختیار طبقات جو ہیں کہ وہ زور زبردستی سے قانون سازی بھی کرتے ہیں، آئینی ترامیم بھی کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بھی اصل میں تو عدالت کا سر قلم کیا گیا ہے، اور جو پارلیمنٹ ہے یا جمہوریت ہے اس کے حق کو چھین کے جو ایڈمنسٹریٹو بالادستی ہے اس کو قبول کیا گیا ہے۔ اب جب 26ویں آئینی ترمیم کے سارے سکم سامنے آ گئے تو پھر 27ویں کی ضرورت پڑی ہے۔ اب 27ویں کو ترمیم کو لانے کے بعد پھر یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں اور غلطیاں ہو گئی ہیں، ان غلطیوں کے ازالے کے لیے یہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا تحفظ یہ ہے کہ آئین پاکستان ایک مشترکہ ڈاکومنٹ ہے، ایک مصدقہ قومی دستاویز ہے، ملک کے تمام صوبوں، تمام اقوام، تمام لوگوں کا اس پر اعتماد ہے، اور یہ ایک بڑا ہی مضبوط عمرانی معاہدہ ہے۔ لیکن یہ حکمران طبقہ جو ہے، مقتدر طبقہ جو ہے، وہ بلا وجہ اس آئین کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اگر آئین ہی متنازع ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کی سلامتی، وحدت اور یکجہتی کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے جب 26ویں آئینی ترمیم تھی، ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس بھی گئے تھے، ہم دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس بھی گئے تھے کہ اس آئینی ترمیم کے پروسیس کا حصہ نہ بنے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے بعد میں بائیکاٹ کیا، لیکن پہلے مرحلے پہ اس کے تمام مذاکرات میں شریک رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سب کی موجودگی میں بھی موجود تھا، یہی گلہ کیا کہ آپ سارے پروسیس میں شریک رہیں اور آخری مرحلے پر آپ چھوڑ گئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی، 27ویں آئینی ترمیم بھی، یہ آئین کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی بہت مہلک ہے۔ لیکن یہاں سیاست میں ایک شدت ہے، انتہا پسندی ہے، ڈائلاگ نہیں ہو رہا، بند گلی میں ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے واحد راستہ ہے، قومی لیڈرشپ قومی ڈائلاگ کرے، سیاسی مذاکرات کرے، اور کسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔
بلکہ قومی ترجیحات کے کم از کم ایجنڈے پہ قومی قیادت کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ملک کے سیاسی بحرانوں کا سیاسی علاج تلاش کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ لیاقت صاحب، آپ آج تشریف بھی لے کے آئے ہمارے کہنے پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے لیاقت بلوچ کی گفتگو سنی، جہاں انہوں نے 26 ترمیم کے حوالے سے کہا کہ اس میں جو عدالت کا جو سر ہے وہ اتار دیا گیا ہے، اور جہاں انہوں نے نظام بدلوں کے حوالے سے کہا کہ وہ اپنی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 7 نومبر سے بالخصوص پنجاب میں بھر کے اندر جو ہے وہ بڑے مظاہرے کیے جائیں گے، جس سے امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔ جی